اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہر مسافران جنوں حاصل سفر، یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت و در، یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر، موجے سمندروں کی تیری راہ گزر کے موڑ، صحرا کے پیچ و خم تیرا شیرازہ ہنر، اجڑے دلوں میں تیری خاموشی کے زاویے، تابندہ تیرے حرف سر لوح چشم تر۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، میری صدا میں ہے تیری چاہت کے دائرے، آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان سمیر احمد ARY QTV کے پلیٹ فارم سے سلام محبت عقیدت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سب کے لیے پروگرام میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، ہمارے علماء کرام صاحبان علم و فہم اور دانش جو آج جس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے وہ ہے آداب گفتگو۔ جی ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرو، حسن اخلاق سے بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ اور جب ہم گفتگو کو دیکھتے ہیں تو یہ اگر آداب سے خالی ہو، اگر آپ اپنی کمیونیکیشن سے کنورسیشن سے اس رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو نکال دیں تو آپ لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی گفتگو کو آداب سے رسپیکٹ سے مزین کر لیں تو پھر آپ لوگوں کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اور حسب معمول ہمارے ساتھ بہترین عالم اسلام کی ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں جو قرآن پاک سے اور حدیث کے علم سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور اس موضوع یعنی کہ آداب گفتگو پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ میں تعارف کراتا چلوں، میرے دائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو دا شو، جزاک اللہ۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی زیغم علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، گفتگو پہلا سوال میں لے کر مفتی صاحب کی طرف جا رہا ہوں، اور جو اعتراض یا یوں سمجھ لے کہ جو تنقید ہمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کرتے ہوئے نظر آئے، اگر ان اشعار کے ساتھ میں پہلا سوال لے کر چلوں تو اس سے یہ ضرور ہوگا کہ دیکھنے والے پوری دنیا میں جو QTV کے ناظرین ہیں ان کو ایک جہت ملے گی، ایک ترغیب ملے گی، موٹیویشن ملے گی کہ ہاں یہ ٹاپک ہمیں ضرور سننا چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ مفتی صاحب، پہلا سوال کہ ہماری جو آداب گفتگو ہے یہ انسان کی کس قدر ضرورت ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ آپ نے اشعار پڑھے تو چونکہ شعری ذوق بھی تھوڑا سا ہے تو اقبال کی شعر پڑھے تو پہلے تو میں ذراہ تفنن اقبال ہی کا ایک مصرع ہے اسی وقت، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ واہ، یہ بات بھی اقبال نے کی اور یہیں اسی کے آگے جا کے کی کہ اپنے ہی بارے میں انہوں نے کہا تھا، یہ جب شکوے کی بات کی تو اس پر پھر کہا کہ کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ کیا بات! تو ہم جب دیکھتے ہیں شاعری کو، شاعری کی بات آئی ہے تو پہلے شعر کی بات کر دیتے ہیں۔ عربی شاعری میں عربی کا کلاسیکل شاعر ہے زہیر، اس کا بڑا ہی مشہور شعر ہے لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ فلم یبقى الا صورت اللحم والدم، کہ بندے کی زبان جو ہے
وہ آدھا ہے، آدھا حصہ، آدھا انسان جو ہے وہ زبان کا نام ہے، اللہ اور باقی آدھا جو ہے وہ دل کا نام ہے. یعنی یہ دو چیزیں، آدھا دل اور دل آدھا انسان اور آدھا انسان زبان، یہ ہو گیا مکمل انسان. تو اس کے پیچھے اب کچھ نہیں بچا سوائے گوشت کے اور خون کے. یعنی وہ کہتے ہیں اگر یہ قلب کو نکال دیا جائے اور لسان کو نکال دیا جائے تو انسان صرف گوشت پوشت رہ جائے گا، انسان نہیں رہے گا. انسان کی جو انسانیت ہے، وہ جو انسان کا شرف ہے، وہ ظاہر کس سے ہوتا ہے؟ اس کے قلب سے، کہ اس کا قلب کیسا ہے، اور اس کی لسان سے، اس کی زبان سے، کہ اس کی زبان کیسی ہے. اور عربی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، جمال الانسان فی اللسان فَأَحْسِنُوا حدیثہ، کہ انسان کا جمال جو ہے، خوبصورتی، وہ اس کی زبان میں ہے. تو لہذا گفتگو جو ہے وہ اچھی کرو، بات اچھی کرو. اور ایک اور کہاوت بھی عربی کا مقولہ ہے، وہی بڑا مشہور، کہ مل انسان لولا اللسان، اگر زبان نہ ہو تو انسان نہ ہو. تو یہ جو زبان اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ زبان بڑا میٹر کرتی ہے. اس زبان کے ذریعے ہی انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے. اللسان ترجمان الجنان، جنان جیم کے زبر کے ساتھ دل کو کہتے ہیں. زبان آئینہ دار ہے انسان کے دل کی، زبان ترجمان ہے انسان کے دل کی. جب انسان گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. اس کے علم و فن کا پتہ بھی اس کی گفتگو سے چلتا ہے، اس کے اخلاق اور کردار کا پتہ بھی اس کی گفتگو سے چلتا ہے، گفتار سے پتہ چلتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید تو چونکہ ہے ہی کتاب اخلاق، کتاب زندہ ہے، زندہ خدا کی زندہ کتاب جو ہے وہ الکتاب. اس کے اندر تو سارے ہی گوشے موجود ہیں، رطب و یابس جو کچھ ہے، خشک و تر جو کچھ ہے، وہ سب جو ہے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں موجود ہے. اس کی رہنمائی موجود ہے، اس کی تعلیم موجود ہے. موتی موجود ہیں، بس ڈائیور ہونا چاہیے، جو غوطہ خور ہونا چاہیے، جو اس موتی کو پا سکے. تو قرآن کو جب ہم ایک گفتگو کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید گفتگو کے بارے میں ہمیں کیا کیا بتاتا ہے، کیا کیا سکھاتا ہے، تو سبحان اللہ، یہاں بھی قرآن ہے، رب کا کلام ہے، کلام بلاغت نظام. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. یعنی جو گفتگو کرنی ہے، جو بات کرنی ہے، وہ سیدھی بات کرنی. سیدھی بات کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ نے جھوٹ بولنا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی، سچ بولنا ہے. اور دوسرا سیدھی بات کا مطلب یہ ہے کہ بات کو سیدھی طرح کہو، گھما پھرا کر، آڑے ٹیڑے انداز میں نہیں. سیدھی بات جو ہے کرسٹل کلیئر جسے ہم کہتے ہیں، سیدھی بات کہو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے جو اعمال ہیں انہیں سنوار دے گا، درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. تو سیدھی بات کی اہمیت پتہ چلی. گفتگو کرنی ہے کیسے کرنی ہے؟ سیدھی بات کرنی ہے، گھما پھرا کے نہیں کرنی، سیدھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، کرسٹل کلیئر جو بات ہے وہ بات کرنی ہے. اور دوسرا پھر قرآن مجید دوسرے مقام پر ہمیں فرماتا ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو. اب یہاں بھی دو پہلو ہیں. یہ اچھی بات، حسن جو ہے یہاں ایک تو ہے حسن تکلم، اور ایک ہے حسن کلام. یعنی جو بات کہو وہ بات بھی اچھی ہو، انداز بھی اور جو بات کو پیش کرنے کا انداز ہے، پریزنٹیشن ہے، جس کو میں نے حسن تکلم کہا. حسن کلام یہ کہ کلام اچھا ہو، اور حسن تکلم یہ کہ جو ہے کانٹینٹ اچھا، اور حسن تکلم یہ کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو، آپ کا جو اس کو بیان کرنے کا انداز ہے، بات کہنے کا انداز ہے، وہ اچھا ہو. تو قرآن ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے. پھر ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ بات آپ نے جو کہنی ہے نا، نرمی کے ساتھ بات کہنی ہے. وہ کیسے؟ جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور ان کے سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ السلام، ان دونوں کو جب بھیجا فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے، تو وہاں ان کو کیا حکم دیا گیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم دونوں اس سے نرم بات کہنا. کیا بات؟ کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. یعنی نرم بات کہو. دعوت توحید دینے جا رہے ہیں، اور کس کو دینے جا رہے ہیں؟ وہ جو بادشاہ ہے، جس بادشاہ کو دینے جا رہے ہیں، فرعون ہے، ظالم و جابر بھی ہے، کافر بھی ہے. اس کے باوجود فرمایا کیا جا رہا ہے، اور جانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. لیکن اس کے باوجود فرمایا کیا جا رہا ہے کہ بات جو کہنی ہے نا، وہ نرمی سے کہنی ہے، نرم بات کہنی ہے. تو لہذا ہم سب کو یہ بات چاہیے، عام مسلمانوں کو بھی، اور بالخصوص وہ مسلمان کہ جو دین کے داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، یا دین کے مبلغ ہیں، پریچرز ہیں، ان کے لیے تو بطور خاص اس میں سبق ہے کہ آپ نے جو بات کہنی ہے، جب کافروں کے ساتھ نرم بات کہنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے، تو جو آپ کے مخاطبین مسلمان ہوں ان کو تو بدرجہ اولا
آپ نے نرم انداز میں سمجھانا ہے، نرم خوئی کو، رفق کو، لینت کو، نرمی کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ ویسے بھی نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر دی جاتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے۔ تو لہذا داعی اور مبلغ کا قلب بھی مزین ہونا چاہیے، اس کا کلام بھی مزین ہونا چاہیے، اور اس کی جو زبان ہے وہ بھی مزین ہونی چاہیے، عیب دار نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے طریقہ کار کے مطابق گفتگو کے اسالیب اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ کیا احسن گفتگو مفتی صاحب نے کی۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک حائل ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں گفتگو کے آداب کا کیا قرینہ بتاتی ہے، میں انشاءاللہ مفتی زیغم صاحب سے گفتگو کروں گا۔ یہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ پروگرام روشنی سب کے لیے میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین گفتگو ہو رہی ہے کہ آداب گفتگو کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید اس پر ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے بہترین کلام کیا، بہترین گفتگو کی۔ مفتی زیغم صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آداب گفتگو، یقیناً جب بھی انسان اپنی گفتگو میں آداب حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنی گفتگو کو آداب سے مزین کرنا چاہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے پیرائی میں اگر ہم دیکھیں تو گفتگو بہترین کرنے کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس پیرائی میں گفتگو کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کس انداز سے گفتگو کے آداب سکھائے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ، اللہ رب العالمین نے کل کائنات میں جتنی بھی خوبیاں اور اوصاف و خصائل ہیں اور خیر کے جتنے بھی پہلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے، اور اس کائنات میں جو اخلاقیات سے متعلق جتنی بھی اچھائیاں ہیں اور اخلاقیات کے جتنے بھی پہلو ہیں، خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کو مکمل کرنے کے لیے، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اور محاسن اعمال کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کردار اور آپ کی گفتگو کا انداز کیسا ہوگا، جس کا قرآن کریم خود تعریف فرماتا ہے، اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق آپ کچھ آگاہ فرمائیں۔ تو آپ نے حیرانگی سے فرمایا کہ اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ وہ پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ جس طرح سورہ قلم میں فرمایا نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک کہ آپ اخلاق کے انتہائی بلند درجے پر فائز ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قرآن کریم میں آپ کے اخلاق سے متعلق، آپ کے کردار سے متعلق، آپ کے حسن سلوک سے متعلق بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کی جو دعوت اور تبلیغ کی جو پذیرائی کا سبب ہے اس کو بیان فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ جو آس پاس آپ کے دیوانوں کو ہجوم نظر آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تو چند شو کی تعداد صحابہ اکرام کی ہے، اور چند سالوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تو اس وقت لاکھ سے زیادہ، سوا لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے۔ یہ دیوانوں کا ہجوم کیوں ہے، اس کا سبب بیان فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو کردار ہے، اس پر جو ایک نرمی کا جو ایک وصف ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے غالب فرمایا۔ کیا بات، اور فرمایا کہ اگر شدت ہوتی، سختی ہوتی اور تش روئی ہوتی تو پھر فرمایا کہ یہ آس پاس دیوانوں کا ہجوم نہ ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آس پاس نرمی ہے حضور کی، اس کی وجہ سے یعنی نرمی کیسی ہے کہ، اور پھر اس کو قرآن کریم نے خود فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان سکھایا، آپ کو یہ سارے اوصاف اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا فرمائے گئے۔ جب تک اس کی طرف سے وحی نہیں فرمائی جاتی آپ کلام نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، ایک ایک لفظ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ کیا کلام کرنا ہے، کیسے کلام کرنا ہے۔ اور پھر اسی لیے ہم دیکھیں کہ جب مکہ المکرمہ میں حضور ہیں تو کفار کی طرف سے تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کریں تو شور شرابہ کیا جائے، سیٹیاں بجائی جائیں، اور یا پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیریں کلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمدہ کلام ہے وہ کانوں میں چلا جائے، وہ سماعتوں میں چلا جائے، اور پھر اگر حضور کا کلام کسی کی سماعتوں میں چلا جائے گا، کوئی سن لے گا
تو پھر وہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا، وہ اس چیز کو قبول کر لے گا کہ جس کا کلام اتنا شیریں ہے، اتنا مٹھاس والا ہے، اتنا چاشنی والا ہے، تو وہ ہرگز وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یقیناً مبعوث کیے گئے۔ کفار کی طرف سے یہ معاملہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کی گفتگو کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک معجزہ بنایا۔ جس طرح آپ کے گفتگو کے مختلف پہلو ہم دیکھیں تو آپ کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم کا جو معجزہ عطا فرمایا، جس طرح قرآن کریم کا بھی ایک اعجاز ہے کہ قرآن کریم وسیع ترین مفاہیم کو چند جملوں میں، چند آیات میں بیان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی یہ جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کلام فرماتے ہیں، لیکن اس کی تشریح و توضیح کی جائے تو اس سے بے شمار مفاہیم، بے شمار مطالب اس سے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر گفتگو سے متعلق ہم دیکھیں کہ کبھی سختی نہیں ہے، کبھی کسی سے متعلق شدت نہیں ہے، اور کبھی اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی حاضر ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد و زن ہے، یا پھر جو عقل و شعور سے عاری لوگ ہیں، یعنی جو پاگل بھی اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سے اکتاہٹ محسوس نہ فرماتے، آپ کے چہرے پر بیزاری نہ دیکھی جاتی۔ ایک مرتبہ جب حضور کی بارگاہ میں آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کسی کو جاہو منصب مل جائے وہ تو اپنے لیول سے نیچے بندے سے بات نہیں کرتا، یقیناً، اور مینٹلی وہ بندہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، بے شک، اور حضور اس پر بھی نگاہ کرم۔ حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہو کر وہ حضور کو آواز دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور کافی دیر تک کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو روکنے بھی کوشش کی، حضور نے ان کو دور فرما دیا۔ اب بعد میں عرض کیا گیا کہ رسول اللہ آپ کے لمحات قیمتی ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت فرماتے ہیں، اور آپ نے اتنی زحمت فرمائی، آپ اس کو ٹال دیتے، مدینہ میں اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، یہ پاگل ہے اور یہ عقل اس کو نہیں ہے، اور جس کے ساتھ اگر کوئی کسی بات پہ شروع ہو جائے، بحث و مباحثہ، تکرار شروع کر دے تو گھنٹوں خرچ کر دیتی ہے، تو مدینہ میں اس کو کوئی سنتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں بھی نہ ٹھہروں، میں بھی نہ سنوں اس کی باتیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پاگل بھی اگر حضور کی بارگاہ میں آئے، اور پھر یہاں تو انسانوں کا معاملہ تو کجا، حضور کی بارگاہ میں تو اگر جانور بھی اپنی معروضات لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ حضور یوں فرما رہے ہیں کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی بھی میں سنتا ہوں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہے۔ بچہ بھی اگر حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی توجہ، اور پھر یہاں اسٹیٹس کا بھی معاملہ نہیں ہے کہ اگر امیر آ گیا تو اس کو زیادہ پروٹوکول دینا ہے، اگر فقیر آ گیا تو اس کو دور سے ٹال دینا ہے، اور یہ آج ہمارے بالعموم سب کے لیے، اور بالخصوص مذہب سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ پروٹوکول اسی کو دیا جاتا ہے کہ جو زیادہ دنیاوی طور پر مال و منال والا ہوتا ہے، جاہ و جلال والا ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر ایک عام فقیر بھی آتا ہے، ایک عام غلام بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو ویسے ہی نوازا جاتا ہے، الطاف و عنایت کی ویسے ہی اس کے لیے بارشیں و توجہات ہوتی ہیں جس طرح ایک بادشاہ کے لیے ہے، ایک سردار کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور اسی اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے پیغام کو وہ پذیرائی عطا فرمائی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوانوں کا ہجوم نظر آتا ہے جو آپ کے ایک اشارہ ابرو سے اپنی کل کائنات نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے مفتی صاحب، لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو وہ اختیار نہیں کرتے یا اپنی گفتگو میں اس کو شامل نہیں کرتے، اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی گفتگو سن کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کر رہے ہیں، یا پھر یہ جو ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کسی کی احسن اور اچھی گفتگو کا، یہ اس سے نکل کر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ اس کے اندر یہ سمجھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا اخلاق سے گری ہوئی گفتگو یا غیر معیاری گفتگو، تو سب سے بڑا جو اس کے اندر معاملہ ہے، جو المیہ ہے، ٹریجڈی بھی ہے ہمارے معاشرے کی، اور آہستہ آہستہ دیکھا دیکھی اس میں بہت سے وہ لوگ بھی انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جو بظاہر صوم و صلاۃ کے پابند ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو لوگ جن کا صوم و صلاۃ سے تعلق نہیں، جو فساق فجار شمار ہوتے ہیں، بے باک ہیں، دین کی حدود و قیود کا لحاظ نہیں رکھتے، اتنی سمجھ نہیں ہے، یا سمجھ ہے پھر بھی خیال نہیں رکھتے، وہ تو الگ ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، تھوڑا سا سینس رکھتے ہیں، دین کا بھی شعور رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھا دیکھی اب اس بلا میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں جس کو کنڈیم کرنا اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ گالی، سب و شتم، دشنام، کسی کو گالی دینا، بالخصوص فحش کلمات بولنا،
اس سے زبان آلودہ ہوتی ہے، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، صراحتاً منع فرمایا گیا، احادیث کے اندر بھی منع کیا گیا ہے، قرآن تو ویسے ہی قرآن ہے، وہ تو ویسے ہی کتاب اخلاق ہے، ہمیں گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، مسلمان کو گالی دینے کو فسق قرار دیا گیا، سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی کہ فاسق بنا دیتا ہے، ایسے تو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں روایات کے اندر یہ اجازت دی گئی کہ کوئی اگر گالی دے تو اسے بدلے میں جو ہے وہ اتنی گالی دی جا سکتی ہے، تو وہاں بھی باقاعدہ وہ آگے تصریح موجود ہے، باقاعدہ شارحین حدیث نے اس پہ کلام کر رکھا ہے کہ یہاں مراد فحش کلمات نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلق برا کہنا مراد ہے کہ اگر کسی نے برا کہا آپ کو، نا حق برا کہا، تو بدلے میں اتنا برا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی افضل یہ ہے کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں، لیکن اتنی برائی آپ اس کی کر سکتے ہیں، لیکن وہ برائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فحش کلمات، وہ جس کو ہمارے عرف کے اندر گالی کہا جاتا ہے، جب بھی ہم لفظ گالی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے عرف میں تبادر ذہنی کس طرف جاتا ہے، ذہن سبقت کرتا ہے فحش کلمات، ان فحش کلمات کی فحش گوئی کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، نہ مرد کو اجازت ہے، نہ عورت کو اجازت ہے، نہ چھوٹے کو اجازت ہے، نہ بڑے کو اجازت ہے، نہ دنیا دار کو اجازت ہے، نہ دیندار کو اجازت ہے، اور دیندار کو تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، وہ جس کا تعلق دین کی دعوت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دین کی تبلیغ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، جس کا تعلق تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے، اسے تو اور محتاط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے زیادہ تو قطع کلامی کی معذرت کہ بریک آ رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہیں سے ناظرین یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے مفتی صاحب کے ساتھ ہی، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے، سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی کہ گفتگو کو اگر ہم آداب سے مزین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن کن تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور جس سوال پر گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی گفتگو میں اگنور کر دیتے ہیں اور اپنی گفتگو کا اس کا حصہ نہیں بناتے، ان آداب کا ہم لحاظ اور مروت نہیں رکھتے، اور پھر ہم اس دائرہ کار سے نکل جاتے ہیں کہ جس کو ہم آداب کے دائرہ سمجھتے ہیں یا آداب کا دائرہ کار سمجھتے ہیں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب گفتگو کر رہے تھے، مفتی صاحب جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو جو ہے وہ سب و شتم جو ہے، دشنام جسے گالی کہا جاتا ہے عرف عام کے اندر، گالی دینے کی اجازت تو کسی کو نہیں ہے، گالی نہیں دے سکتے، یہ بد تہذیبی کی آخری سطح ہے، گری ہوئی گالی دینا جو ہے۔ اچھا اب جو ہے اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی طرف آئیں اسی جو ہے بد تہذیبی اور غیر اخلاقی کے اندر، کہ ایک تو یہ تو گالی تو ہو گئی، دوسرا انداز آپ کا، کہ انداز بعض اوقات اتنا چیخ پکار والا انداز ہوتا ہے، چلانا چیخنا ایسا کہ اگلے کو دیکھ کر ہی جو ہے آپ کا جو امپریشن ہے وہ بھی برا آ رہا ہو، منہ کے زاویے بھی عجیب و غریب ہو رہے ہیں آپ کے، اور جو آواز آپ کہہ رہے ہو بھی سما خراشی آپ کریں کسی کی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کرو، اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بے شک سب سے بری آواز جو ہے، سب سے ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو ایسے گدھے کی طرح کی آواز جو ہے، اس طرح چیخنا چلانا کہ لگے گدھا رینک رہا ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ آپ کی گفتگو کا یہ انداز نہ ہو، گفتگو کی مناسب والیوم ہو، جتنے لوگوں تک آپ نے بات پہنچانی ہے اتنا والیوم آپ کا ہو، اور موقع محل کا اقتضا یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ موقع محل کا تقاضا کیا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے شعلہ بیانی کی حاجت ہوتی ہے، اور کہیں شیریں مکالی کی حاجت ہوتی ہے، تو شعلہ بیانی کے محل میں مثال کے طور پر کہیں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلانی ہے، یا کہیں حدود اللہ کی پامالی سے روکنا مقصود ہے، تو حضور جان علیہ السلام کے خطبات کا وہ رنگ بھی موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ جلال کے عالم میں فرما رہے ہیں، تو وہ شعلہ بیانی کا اپنا ایک محل ہے، یہ سینس بھی ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، اور شیریں مکالی کا بھی اپنا ایک محل ہے۔ تو کہاں شیریں مکالی کرنی ہے، کہاں شعلہ نوائی کرنی ہے، شعلہ مکالی کرنی ہے، شعلہ بیانی کرنی ہے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اور پھر تلخ نوائی جو ہے، تلخ نوائی بھی کبھی کبھی خیر حاجت بھی ہوتی ہے تلخ نوائی کی، وہ اقبال نے کہا تھا نا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاک کی، تو کبھی کبھی تریاک کے طور پر تلخ نوائی کی بھی حاجت ہوتی ہے، تو اس کی اجازت بھی ہے، لیکن اس کی بھی حدود و قیود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس کی بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، فہم ہونا چاہیے، تو ہی اس طرح کی تلخ نوائی کی اجازت ہونی ہے، اور اسی جگہ پر ہونی ہے، اور اسی سطح پر ہونی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہونی۔ پھر جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، کسی کو بری لگے تو لگے، کیا خود فرمایا حق تو کڑوا ہوتا ہے وہ، تو دیکھیں
یہ جو بات ہے نا کہ ہم سیدھی بات کہتے ہیں, سچی بات کہتے ہیں کہ بری لگتی ہے, بارہا دیکھنے میں یہ ہے کہ سچی بات فی نفس ہی اتنی کڑوی نہیں ہوتی جتنا کہنے والے کا انداز اس کو بنا دیتا ہے. اگر وہی سچی بات تہذیب سے, شائستگی سے, شستگی سے کہی جائے تو وہ اتنی کڑوی محسوس نہیں ہونی, اور اگر اس کے باوجود کسی کو کڑوی لگنی ہے تو وہ کڑوی اس کو بری لگ رہی ہے تو لگتی رہے, اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ویسے آپ کا جو انداز ہے وہ بہرحال, اگر آپ اصلاح مقصود ہے, تذلیل مقصود نہیں ہے, اصلاح مقصود ہے, تو بہرحال آپ کا انداز وہ ہونا چاہیے کہ جس سے اگلا جو ہے وہ اصلاح قبول کرے. اور آخری بات تیسری کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں, استہزاء نہ کریں. خوش طبعی کرنے کی اجازت ہے, مذاق کرنے کی اجازت ہے جائز حدود و قیود میں, لیکن مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق. آپ مذاق اڑائیں نہیں, استہزاء نہ کریں, تمسخر نہ کریں. بڑا مشہور مقولہ من ضحک ضحک, کہ جو اس طرح دوسروں پہ ہنستا ہے پھر اس پہ ہنسا جاتا ہے. علامہ یزیدی رحمہ اللہ ایک بڑے عالم تھے, اور امام کسائی رحمہ اللہ بڑے عالم, لغت کے بھی نحو کے بھی, دونوں ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس موجود تھے. نماز کا وقت ہوا, امام کسائی رحمہ اللہ نے نماز پڑھائی. اب انسان ہے, کبھی انسان کو صحو ہو جاتا ہے, بڑے سے بڑے عالم کو بھی ہو جاتا ہے, تو انہیں سورہ کافرون کے اندر صحو ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو علامہ یزیدی نے جو ہے وہ بطور طنز ان کو یہ کہا کہ حضرت آپ اہل کوفہ کے قاری ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, اور سورہ کافرون میں آپ کو جو ہے وہ صحو. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں کہا. اگلی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے علامہ یزیدی کو آگے بڑھا دیا, نماز آپ پڑھائی. انہوں نے جب نماز پڑھائی انہیں سورہ فاتحہ میں ہی صاحب ہو گیا, اور جب سورہ فاتحہ میں صاحب ہوا تو نماز کے اختتام پر انہوں نے وہ شعر پڑھا. امام کسائی نے شعر پڑھا, احفظ لسانک لا تقول فتبتلا ان البلاء مؤکل بالمنطق, اپنی زبان کی حفاظت کرو, کسی پر اس طرح تنزیہ بات نہ کہو کہ کہیں تم اس میں مبتلا نہ کر دی جاؤ, کیونکہ بلا وہ سپرد ہوتی ہے انسان کی گفتگو کے. بلاء الانسان من اللسان, انسان کی جو مصیبت ہے اس کا تعلق اس کی زبان کے ساتھ ہے, کہ انسان جب اس طرح دوسروں کا مذاق بہت زیادہ اڑاتا ہے تو پھر خود بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنے کی حاجت اور ضرورت ہے. کیا کہنے, کیا سحر حاصل گفتگو مفتی صاحب نے کی. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ وہ لوگ جو اپنی گفتگو میں آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے تو دنیاوی اعتبار سے ان کو کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں, اور اخروی لحاظ سے ان کو کس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا نا کہ انسان کی زبان اور انسان کی گفتگو, اس کی شخصیت, اس کی تعلیم, اس کی تربیت اور اس کے اخلاق کا وہ آئینہ دار ہوتی ہے. انسان زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. جس طرح شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ تا سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد, کہ جب تک کوئی انسان اپنی زبان نہیں کھولتا تو اس کا عیب اور اس کا ہنر وہ چھپے رہتے ہیں. زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. اب دنیاوی طور پر بھی, ظاہری طور پر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو شینی زبان ہوتا ہے اور خوش اخلاق ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں اور اچھی کیفیت میں بات چیت کرنے والا ہوتا ہے, وہ پورے معاشرے میں اس کے لیے ایک عزتوں کا معاملہ ہوتا ہے, لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں, چھوٹا ہو بڑا ہو, ہر ایک کے دل میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے, اور لوگوں میں وہ خوش اخلاقی کے ایک وصف کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف وہ دیکھیں جو بد زبان ہے اور جو سخت کلام کرتا ہے, بدتمیزی اور بدتہذیبی سے لوگوں سے پیش آتا ہے, اب وہ چاہے کتنا ہی بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے انداز میں تلخی ہے اور اس کے انداز میں بلا وجہ کی شدت ہے, ایک تو یہ کہ استثنائی جو صورتیں اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں, لیکن بلا وجہ اگر وہ ہر وقت اپنے چہرے پہ وہ غصہ اور وہ تلخی اس کو سجائے بیٹھا بات بھی سختی سے کرنے لگی, اگر یہ معاملہ ہے تو پھر وہ چاہے جتنے بڑے جاؤ جلال والا ہو, اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. اگر اس کے ماننے اور چاہنے والے یا اس کے جو ماتحت افراد ہیں اس کی عزت کر بھی لیں تو وہ ظاہراً ہوتی ہے, بے شک وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس کا معاملہ اور اس کی جو اخلاق ہے وہ انتہا درجے کے سخت ہیں اور تمیز و تہذیب نہیں ہے. تو اس لیے انتہائی پیار کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ جو بات کرتا ہے, اگرچہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو, اگرچہ وہ ایک غریب ہو, ایک عام سا بندہ ہو, تو اس کو خوش اخلاقی کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو معاشرے میں عزت عطا فرماتا ہے. اور اخروی معاملہ تو اس سے بڑا سنگین ہے کہ دنیاوی طور پر اگر کسی کی عزت یا ذلت کا معاملہ ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن آخرت کے جو معاملات ہیں وہ بڑے سخت ہیں. قرآن کریم میں اس سے متعلق فرمایا نا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ انسان جو بھی کلام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ایک نگہبان مقرر ہے, فرشتہ مقرر ہے, جو اس کی زبان سے الفاظ جو نکلنے والے اس کو نوٹ کر لیتا ہے, اس کو تحریر کر لیتا ہے, اور پھر تحریر ایسا کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ رات گئی بات گئی, وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ نہیں ہے, کوئی ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ اس کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بے دھیانی میں کبھی کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے
کہ اس کی سنگینی کا اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کے گھڑوں میں سے کسی گھڑے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان ایسا کوئی بہترین اور خوبصورت کلام کر لیتا ہے اور فضیلت والا کلام کر لیتا ہے کہ اس کی فضیلت سے متعلق اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ میں نے بہت اچھی کوئی بات کر دی، ہاں وہ ایک بے دہانی میں، بے توجہی میں اس نے کہہ دیا، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو انتہا درجے کی عزتوں میں وہ پہنچا دیتا ہے۔ تو انسان جو بھی الفاظ ادا کرے اپنی زبان سے اس کو سوچ سمجھ کر پہلے اس کو تولے پھر بولے، تاکہ اپنی الفاظ پہ اس کو خجالت محسوس نہ ہو، دنیاوی طور پر بھی لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اور اخروی طور پر حضور کی بارگاہ میں کثیر صحابہ کرام آتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی وصیت فرمائے، کوئی نصیحت فرمائے، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اپنے لیے کوئی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ وصیت فرمائے، تو کثیر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت فرمائی کہ امسک علیک لسان، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو حفاظت میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو کہ زبان سے تم کیا کیا جملے ادا کرتے ہو، کیا تمہاری زبان سے ادا ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا جملہ نہ ہو، یعنی حضور کا جیسے معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کلام نہ کرتے، بے شک بے شک، تو ہمارے کلام کرنے میں بھی پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونا ہے، چاہے وہ دینی فائدہ ہے، اخروی فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں اس کلام کی وجہ سے ہمیں قرب ملے گا، دین کی خدمت ہوگی، دین کی تبلیغ ہوگی، کسی کا فائدہ ہوگا، ایسا ہم کلام کر سکتے ہیں تو ہم کلام کریں۔ اور اسی لیے صوفیہ نے فرمایا نا کہ جو لو کلام کرنے والا ہے، بیہودہ اور فالتو قسم کا کلام کرنے والا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے۔ اور اگر جو فائدے والا کلام کر سکتا ہے جس سے لوگوں کے فوائد وابستہ ہے، کوئی ایسا کلام جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے دینی طور پر، دنیاوی طور پر، تو وہ کلام کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ گفتگو سوچ سمجھ کے کی جائے، ہماری زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں جو ہمارے لیے بھی عزت و توقیر کا باعث بنے اور معاشرے میں ہماری ایک عزت و شناخت اور حیثیت کا باعث بنے، دین کی اس سے ایک طاقت و تقویت ہو، دین کی ترویج و اشاعت ہو، دنیاوی طور پہ بھی ہمیں فائدہ ہو، دینی طور پہ بھی فائدہ ہو، اخروی طور پہ فائدہ ہو، اور حتی الامکان کوشش کی جائے کہ فضول گوئی سے ہم بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ساری چیزوں کو اس سے متعلق جو ایک موضوع ہے سب کو سمیٹ دیا، فرمایا کہ من سمت نجا، جو خاموش رہا یعنی اپنی زبان کو لو باتوں سے اس نے بچا کے رکھا، وہ نجات پا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ مجھ سے میں چاہوں گا، بہت زبردست گفتگو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آداب گفتگو پر اس سے بہترین گفتگو ہو نہیں سکتی تھی۔ ایک میسج بھی اگر مختصر آپ کی طرف سے۔ دیکھیں میسج جو ہے یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں حسن کے پہلو کو ملحوظ رکھیں، کلام کے باب میں بھی حسن کو ملحوظ رکھیں، تکلم میں بھی حسن کو ملحوظ رکھیں، صوت میں بھی حسن کو ملحوظ رکھیں، اسلوب میں بھی حسن کو ملحوظ رکھیں، انداز جو آپ کا سٹائل ہے وہ بھی، جیسے لوگ کرتے ہیں نا اپنے لباس کے معاملے میں یہ چیز دیکھتے ہیں، دیگر چیزوں میں اپنے رنگ روپ میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو جو انسان کا اصل، جیسے شروع میں نے کہا تھا لسان الفتیٰ نصف و نصف فوادو، تو جو قلب اور زبان جو ہے، جو آدھا انسان قلب اور آدھا انسان زبان ہے، ان دونوں میں حسن کو ملحوظ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس میں حسن کو بدرجہ اولا ملحوظ رکھنا ہے۔ قلب بھی آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہو، قلب بھی آپ کا صاف ہو، مخلوق خدا کے حق میں بھی صاف ہو، اور اللہ کی رحمتوں کے لیے بھی قلب آپ کا صاف ہو، اور جو آپ کی زبان ہے یہ زبان بھی آپ کی سیدھی گفتگو کرنے والی ہو، اچھی بات کہنے والی ہو، سچی بات کہنے والی ہو، نرم بات کہنے والی ہو، پیار والی۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مصعب مختصر ایک میسج اگر موضوع کے حوالے سے۔ قرآن کریم کو پیش نظر رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کہ حضور نے کبھی بھی فالتو فضول لو کلام نہیں کیا، بیہودہ کلام نہیں کیا، فحش کلام نہیں کیا، آپ کے مزاج میں کبھی شدت و سختی نہیں تھی، آپ کے کلام میں سختی نہیں تھی، اکتاہٹ اور بیزاری، کسی کا کتنا ہی طویل کلام کیوں نہ ہو جائے، حضور کے لہجے میں کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر، جامع اور ایسا کلام فرماتے جو مفید ہو۔ تو ہمیں ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کوشش یہی کی جائے کہ ہمارے جو الفاظ کے نشتر ہیں اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ سورہ حجرات میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرما دیا گیا کہ ہمارے آج جو معاشرے میں گفتگو سے متعلق جو قباحتیں پائی جاتی ہیں، ہم کسی کی اصلاح بھی کرتے تو تنزیہ انداز میں اس کو ڈی گریڈ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو اصلاح کے جو طریقے بیان فرمائے گئے، اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا بھی چاہتے ہیں، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاح کا وہ پہلو ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی موٹا ہے یا کسی کا چھوٹا قد ہے، اب ہم اس کو، یہاں کوئی اصلاح کا پہلو نہیں ہے کہ ہم اس کے یعنی کہ موٹاپے کو لے کے بیٹھ جائیں، اس پہ شاید کوئی بیماری ہو خدا نہ خواستہ، یا کوئی اس طرح کا عذر ہو سکتا ہے،
تو اصلاح وہاں نہیں ہوتی، لیکن وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو ڈیگریڈ کیا جائے. جہاں قابل اصلاح پہلو بھی ہوں تو وہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو بیان فرمایا گیا کہ موعظہ حسنہ ہے اور حکمت ہے، تدبیر ہے. ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، کلام میں ہمیشہ رضا الہی کا مقصود ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. اس گفتگو کی وجہ سے، کلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیاوی طور پر بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا اور آخرت میں یہ بلندی درجات کا ایک باعث بنیں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہترین گفتگو، سحر حاصل کلام، ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آداب گفتگو پر ہمارے علماء کرام نے، صاحبان علم نے بہترین گفتگو کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور یاد رکھیں، یہ جو اچھی گفتگو ہے، بہترین گفتگو ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. چاہے ہمارا تعلق کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے ہو، اچھی گفتگو ہر ایک کی ضرورت ہے. اور جب ہم اس ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہمیں وہ رول ماڈل نظر آتی ہے کہ اگر ہم حضور نے جو ہمیں آداب سکھائے، جو اخلاق سکھائے، اگر ان سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کریں تو بہترین گفتگو ہماری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے. اور ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ گفتار لاجواب ہے، کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا، یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں، کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر. اپنے میزبان سمیر احمد کو ایئر وائی QTV کے پلیٹ فارم سے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.